الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، دین کے خاطر جمع فرمایا، دین سیکھنے کے لیے، دین سن کر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا دنیا کے اندر، بہت سارے مخلوق، سمندری مخلوق کو بھی پیدا کیا، زمین کے اوپر بہت سارے مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، سب سے معزز جسے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اور انسان اور تمام حیوانات میں، تمام جانوروں میں فرق اتنا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کے اندر، اللہ نے شرم و حیا کا مادہ انسان کے اندر رکھا، لیکن دوسرے مخلوقات کے اندر شرم و حیا کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر ان کو کچھ بھول ہو گئی تھی، تو اللہ نے جنت کے کپڑے نکلوا دیے، تو انہوں نے اپنے سطر کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا، اپنے سطر کو درخت کے پتوں سے ڈھانپا۔ تو اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر، مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد کے اندر بھی اللہ نے شرم و حیا کا مادے کو رکھا، عورت کے اندر مرد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کے مادے کو رکھا ہے۔ اسی لیے شرم و حیا ایک ایسا شعبہ ہے دین کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا دین کا ایک اہم شعبہ ہے، ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہاں تک کہ جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر، جس مرد اور عورت کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، شرم و حیا والا مرد جنتی مرد ہوتا ہے، شرم و حیا والی عورت جنتی عورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، بذا کہتے ہیں بے حیائی کو، جس آدمی کے اندر، جس مرد اور عورت کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، وہ بے حیائی ظلم ہے، اور ظلم جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو بہرحال معزز خواتین، میں آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے واقعات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پردے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل سب سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر حجاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ حجاب کے سلسلے میں فرقہ پرست طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کچھ مفید باتیں
کہ حجاب اور ہماری مسلمان عورتیں، حجاب اور ہماری مسلمان عورتیں، حجاب تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا ایک فریضہ ہے، اور آج ہمارے مسلمانوں کی عورتیں، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ان کے حجاب کا سلسلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا حجاب، ان کا پردہ، اور آج کل جو فرقہ پرست طاقتیں ان حجاب کے پیچھے پڑ کر مسلمانوں کو، یعنی ہندوستان کے اندر پردے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، حجاب کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، میں اس کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی ہماری خواتین، جتنی ہماری عورتیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں، وہ سب کے سب سنیں گے انشاءاللہ، غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور حیا دونوں کو ایک حصہ بنا دیا، اور شرم اور حیا ایک ایسی صفت ہے جس انسان کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہے وہ کامل انسان ہوتا ہے، وہ کامل مرد ہوتا ہے، وہ کامل عورت ہوتی ہے۔ جس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے وہ انسان بولنے کے لائق نہیں ہوتا، وہ مرد بولنے کے لائق نہیں ہوتا، وہ عورت بولنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اسی لیے عورت کے اندر اگر شرم و حیا آ جائے، مرد کے اندر بھی شرم و حیا آ جائے تو وہ ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے، اور عورت کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس کی حیا ہے، اس کی آخر کیا ہے؟ شرم ہے۔ جب عورت کے اندر، جب مرد کے اندر حیا ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعنی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے، جب تو کسی سے شرماتا نہیں ہے، جب حیا کسی آدمی کے اندر ختم ہو جائے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ یعنی انسانیت سے آگے بڑھ کر درندہ پن اختیار کرتا ہے، تو اس سے آگر کیا ہے؟ انسان نہیں کہا جا سکتا۔ اسے آگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے، جو چاہے کر لے، تو انسان بولنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے یعنی مردوں کی حیا کے سلسلے میں یعنی کچھ واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور عورتوں کی حیا کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو حیا ہمیں عطا فرمائی ہے، اس حیا کو آ کر کیا ہے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، مرد کے اندر کیسے حیا ہونی چاہیے اور عورت کے اندر کیسے حیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی، بچپن سے لے کر پوری زندگی ننگے جسم گھر سے باہر نہیں نکلی۔ آپ نے پوری زندگی، بچپن سے لے کر پوری زندگی ننگے جسم کبھی باہر نہیں نکلے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاں مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہوں اس محفلوں کے اندر شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے پاکیزہ تھے۔ عرب کے اندر سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سے بڑا متاثر تھے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا حال یہ تھا، کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے تنہائی اختیار نہیں فرمائی، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بات نہیں کی۔ تو اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے حیادار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سارے انسانوں کے سردار، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حیادار بنایا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت شرمیلے اور سخت پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ پردہ بولے تو اپنا جسم کا کوئی حصہ کسی غیر یعنی کسی مرد کو بھی نہیں دکھاتے تھے، اور اپنا پورا جسم اوپر سے لے کر نیچے تک اتنا ڈھانپتے تھے کہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی ان کو یہ شک و شبہ ہونے لگا، ان کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگا، کئی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل طور پر کپڑا ڈھانک کر آ کر کیا پھر رہے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی نہ مرد کو دکھایا نہ عورت کو دکھائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا، ایک تہمت لگائی، نعوذ باللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو دوسروں کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ پورے بنی اسرائیل میں یہ چرچا شروع ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا۔ آج کل ہوتا نہیں، کسی آدمی کی چرچا آپ بولے تو آج مردوں میں بھی آ کر کیا ہے، کوئی چرچا ہونا ہے، چار مرد بیٹھ جائے تو کسی کی اگر چرچا ہوتی رہتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہی رہتی ہے، کسی کو اگر نیچے گرا کر بات کرتے رہتے۔ عورتوں کے اندر بھی یہ مزاج ہوتا ہے، جہاں چار عورتیں جمع ہو جاتی ہیں دوسروں کے گدے آ کر کیا ہے زبان پچ رہتے، انہوں ایسے انہوں ایسے انہوں ایسے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، سب سے خطرناک بیماری ہے کہ ہم دوسری عورتوں کے سلسلے میں، دوسرے لوگوں کے سلسلے میں، دوسروں کی برائی کے سلسلے میں ہم اپنی زبان پر لا کر اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈالتے ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے چار عورتیں جہاں پر جمع ہو جائے، اللہ کے واسطے کسی کی برائی مت کریں، کسی کے خاندان کے سلسلے میں، کسی آدمی کے سلسلے میں، کسی عورت کے سلسلے میں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ چرچا ہونے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا جسم نہیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا۔ کیا باتیں بنائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اسی لیے پورا اوپر سے لے کر نیچے تک کپڑے پہن رہے ہیں، کبھی ان کے جسم کا حصہ کسی کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ آج کل ہمارے مردوں کی حالت کیا بولے تو لنگی پہلے کو ننگا جسم رکھ لے کو پورا گلی پھرتا چرتا ہو دے، ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، یہاں تک کہ لنگی گڑگوں کے اوپر تک اٹھا لیتا ہے۔ اور ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ نیٹی پہن کر آ کر پورا گلی پھرتے رہتے، نہ سر پر دوپٹہ، نہ گلے پر دوپٹہ، نہ پردے کا کوئی اہتمام، نہ کوئی حجاب کا اہتمام، پوری گلی۔ ترکاری والے کے سامنے بھی آ کر شرم و حیا نہیں آتی، دودھ لینے والے کے سامنے شرم و حیا کا یعنی وہاں خیال نہیں آتا۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہم انبیاء کو دیکھیں گے، ہم صحابہ کو دیکھیں گے، صحابیات کو دیکھیں گے، ہم پچھلے یعنی اولیاء اللہ یعنی وہ عورتیں جو ولی صفت کی تھی ان کو دیکھیں گے ہم لوگ کہ ان کے اندر کتنی شرم و حیا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے درمیان جو چرچا تھا اس کو اللہ سچ دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ جسم کے اندر کوئی عیب تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی نقص تھا، بس حضرت موسیٰ بڑے شرمیلے انسان تھے، بڑے شرمیلے پیغمبر تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جنگل میں نہانے کے لیے ندی کے پاس گئے، اور
اپنے لیے جیسے ہم لوگ حمام بناتے ہیں، ایک کپڑا حمام کی طرح آ کر کیا بنا دیا، اور وہاں اپنے کپڑے نکال کر کسی ایک پتھر پر رکھ دیے اور غسل کر کے ایسے جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرنے کے لیے گئے جہاں پر کسی آدمی کی نگاہ تک نہیں پڑتی تھی، تنہائی میں۔ اب جیسے ہی کپڑے نکال کر رکھ دیے، غسل کر لیے، غسل کرنے کے بعد جب کپڑا پہننے کی باری آئی تو کپڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، پتھر بھی اللہ کی بات سنتا ہے، زمین، ہوائیں، پانی، آسمان، چاند، ستارے، ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکم کرتے ہیں ویسا وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ کے کپڑوں کو لے کر بھاگیں، تو چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کپڑوں کو وہ پتھر لے کر بھاگنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم سطر تو ڈھپا ہوا رہتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو سطر ہوتا ہے وہ ڈھانپ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اپنا جسم کا کوئی حصہ کسی نہ مرد کو دکھائے، کسی نہ عورت کو دکھائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آ کر کے کپڑا لے کر پتھر بھاگنے لگا تو حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے، او پتھر رک جاؤ میرے کپڑے دے دو، او پتھر رک جاؤ میرے کپڑے دے دو۔ وہ پتھر بھاگنے لگا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو اس وقت بنی اسرائیل دیکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہائے، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے سلسلے میں طرح طرح کے عیب لگائے تھے، بولتے تھے کہ ان کے جسم کے اندر بیماری ہے، فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، دیکھو تو جسم بالکل اچھا ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا، پتھر آ کر کے ان کے کپڑے کو لے کر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شرم و حیا کی وجہ سے اتنا غصہ کرے پتھر کے اوپر کہ اپنی لاٹھی سے زور سے ایسا مارنے لگے کہ اس مارنے کی وجہ سے پتھر آ کر کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو معزز خواتین، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا عالم یہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بھی بڑے شرمیلے تھے، بڑے شرمیلے، کبھی اپنا جسم کسی اور کو نہیں دکھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب بندہ بستر پر لیٹتا ہے تو عام طور پر یعنی کپڑا آ کر کیا ہے، کبھی گھٹنوں کے نیچے پنڈلیاں نظر آتے ہیں، گھٹنے کے نیچے تک تو آخر کیا سطر کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، عورت کے لیے تو اوپر سے لے کر نیچے تک کپڑا ڈھانپنا ان کے لیے آخر کیا ضروری ہے۔ تو مرد گھٹنوں کے نیچے تک اگر سطر ڈھانپنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی بولے تو گھٹنے کے نیچے کا حصے کو پنڈلی کہتے ہیں، آپ کے پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ذرا ہٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی کام سے آئے، ملاقات کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی کہ میں ابوبکر صدیق ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اجازت مانگی اندر آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو بھی اجازت دے دی آنے کی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر
دونوں آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، تیسرے خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور اجازت مانگی کہ میں عثمان اندر آنے کی اجازت دے دو. تو جیسے حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے پنڈلی کے اوپر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو ڈھانپ لیے. حضرت عثمان آئے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے، اور حضرت ابوبکر بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے اور عثمان بھی چلے گئے. جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابوبکر آیا آپ کے پاس، آپ نے اجازت دی اندر آنے کی، اور آپ کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ حضرت ابوبکر آئے تو اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا سیدھا نہیں کیا، ایسے ہی رہے، ایسے ہی لیٹے رہے. حضرت عمر آئے تو ایسے ہی لیٹے رہے. لیکن میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ حضرت عثمان جب اندر آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان کی حیا اور شرم کا یہ عالم تھا. یہ تو مردوں کے آخر واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. حضرت موسیٰ کی شرم و حیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا. تو مردوں کے اندر بھی یہ شرم و حیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کر کیا ہے، مرد کے اندر بھی شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے، اور عورتوں کے اندر اور زیادہ اللہ نے شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام. ان کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جب مدین کو گئے، وہ لمبا واقعہ ہے، مختصر سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو ایک جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں پر ایک کنواں تھا. مدین کے بہت سارے مرد اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پر آئے تھے، اور کنویں کے دور میں 2 لڑکیاں تھیں اپنی نظروں کو نیچے جھکائی ہوئی، ان کے ساتھ بھی بکریاں تھیں. وہ کنویں کے دور میں کھڑے ہوئے ہیں اور کنویں کے پاس پانی پلانے کے لیے مدین کے مرد اپنی بکریوں کو لائے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی انتظار میں ہیں. تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مرد حضرات، اور ان سے ہٹ کر ایک طرف 2 عورتیں، 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں تم اپنی بکریوں کو لے کر دور کھڑی ہو؟ وہ لڑکیاں کہنے لگی، ہم اس وقت تک پانی پلا نہیں سکتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں. جتنے مرد حضرات اپنی بکریوں کو لے کر آئے کنویں کے پاس، جب تک یہ پانی پلا کر واپس نہیں جاتے اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتے. اور ہمارے گھر کے اندر کوئی مردانہ نہیں ہے، ہاں ہمارا باپ ہے، لیکن ہمارا باپ بوڑھا ہے، بوڑھا آدمی یہ کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے ہم اپنے باپ کی بیٹیاں ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، تو ان لڑکیوں کی بکریوں کو لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
اور جا کر کنویں کے پاس پانی پلا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب عام طور پر یہ بیٹیاں تاخیر سے پہنچتی تھی روزانہ، اب جلدی پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹی اتنا جلد آ گئی ہو؟ تو سارا واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان مرد تھا، اور اس نوجوان نے آ کر کیا ہے، ہماری بکریوں کو آج پانی پلا کر ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ واقعہ سننے کے بعد اپنی بیٹی سے، دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کہا تم جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان کی شرم و حیا کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ کھینچ رہے ہیں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ تو ان دونوں میں سے ایک شرم سے چلتی ہوئی ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں، اس کا بدلہ دیں۔ تو معزز خواتین، جب وہ بیٹی آئی نظروں کو نیچے جھکاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرماتے ہوئے آئی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بولی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اس بیٹی سے کہتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، میں آؤں گا لیکن آپ مجھے راستہ دکھاؤ گی، کیسے؟ میں سامنے رہوں گا، تم پیچھے رہو گی، تم سامنے اور میں پیچھے نہیں، میں سامنے رہوں گا، تم پیچھے رہے گی، جس راستے کو مڑنا ہے اشارے سے بتا دینا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی، اللہ نے ان کے شرم و حیا، کہ کتنی شرم و حیا والی بیٹی تھی جنہوں نے اپنے شرم و حیا کے ذریعے سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ تو بہرحال معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک ایسی حیا رکھی، آج پوری دنیا کے اندر عورتوں کی حیا کو پھاڑ دیا گیا ہے، عورتوں کی حیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ عورتوں کو بے حیا کرنے کے لیے کبھی فلمیں بنائے، عورتوں کو بے حیا کرنے کے لیے کبھی گانے لگائے، عورتوں کو بے حیا کرنے کے لیے مغربی طاقتیں، مغربی لوگ ایک نعرہ لگائے کہ عورت آزاد ہے، وہ جو چاہے پہن سکتی ہے، عورت آزاد ہے، وہ برقع بھی پہنے تو کوئی بات نہیں، برقع بھی نکال کر چلے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح یہ نعرے لگائے، جب نعرے لگائے تو پھر ہماری عورتوں کے اوپر سے برقعے نکل گئے، ہماری عورتوں کے لباس ان لوگوں کے جیسے ہو گئے جو لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آتے ہوں۔ تو معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کیسی حیادار تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال کے بعد آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملنے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے بعد انتقال فرما گئی۔ حضرت فاطمہ کو محسوس ہو گیا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، اب وہ دنیا سے جانے والی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی تھی، مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لے، مجھے ڈر ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو جائے۔ وہ زمانے کے اندر یعنی اب آج کل کے جو جنازے ہوتے نا ویسے نہیں تھے، پہلے خال آ کر کیا ہے، ایک تختہ ہوتا تھا جس کے 4 پہیے ہوتے تھے، اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، ایک کپڑا اڑا دیا جاتا بس۔ تو جب ہوا آتی تو وہ کپڑا آ کر اس کے جسم سے اڑ جاتا تھا اور جسم ظاہر ہوتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے
ایک اندیشہ، ایک خوف ظاہر کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جیسے لوگ تخت پر بچھا کر تخت پر آ کر کیا سلا دیتے ہیں اور اس پر کپڑا اڑا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑا اڑ کر میرا جسم ظاہر نہ ہونے پائے. تو یہ فرمایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ڈر ہے کہیں اس طرح میرا جنازہ لے کر جائے جس طرح عام مردوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں. میرا جنازہ تو ایسا ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اسماء بنت عمیس نے عرض کیا کہ جگر گوشہ رسول، آپ تو آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے لیے میں نے آ کر کیا ہے ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں، ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں جو آ کر کے میں نے حبشہ کے یہاں دیکھا ہے. کھجور کی ڈالیاں توڑ کر لائیں، لا کر حضرت اسماء بنت عمیس نے کمان کے جیسا بنایا، جیسا کہ ہمارے جنازے کے اوپر لگتے نہیں ڈھکن، ویسا کمان کے جیسا بنایا. کمان کے جیسا بنا کے یعنی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. تو حضرت فاطمہ دیکھی تو فوراً کہنے لگی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ پردے کے ساتھ جانا چاہیے. میرا جنازہ کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ پردے کے ساتھ. اسی طرح یہی طریقہ اپنائے اور یہ وصیت فرمائی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا کہ میرا جنازہ اور مجھے غسل کون دے گا؟ اسماء بنت عمیس غسل دے گی اور حضرت علی غسل دیں گے، اس کے علاوہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر 4 پائی پر تیار کی. فاطمہ نے مجھے اس کی اور فرمایا کہ فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلی عورت ہیں جن کا جنازہ کسی پردہ پوش 4 پائی پر اٹھایا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لے جایا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ اسلام میں رائج ہو گیا. اب جتنے جنازے اٹھتے ہیں نا، یہ سب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. لیکن آج کل بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو عورتوں کے جنازے میں بھی بے حیائی دکھاتی وہاں پہ. مرداں بے حیا، عورتاں بھی بے حیا. کیا بولے تو مردوں کے لیے اجلا کپڑا کفن کے تھے، عورتوں کے لیے لال نے تو ہریا رہنا. کون بولی تم نا؟ یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں پبلک کو یہ عورت کا جنازہ ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ پبلک کو یہ مرد کا جنازہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے معلوم؟ عورت کا جنازہ بھی اگر کیا جنازے کی نماز پڑھ جائے، وہ قبرستان کے اندر ہے نا، مدن پلی کا قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے وہاں جھاڑ کے پاس کھڑا کر کے عورت کا اگر کیا کفن پھاڑ کر کفن نکال کر سارے مردوں کو دکھاتے ہیں وہاں آخری دیدار کے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ عورت کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میرا جسم کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے. مرد بانے کو چاہیے کہ اپنی عورت، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، کتنی بے حیائی کی بات کہ ایک عورت کے کفن کو نکال کر، وہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آخری زیارت دیکھ لو بھائی، کہاں چلی گئی ان لوگوں کی حیا. تو بہرحال معزز خواتین، آج لوگ اگر اتنے بے حیا بن چکے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی بے حیا، ان کا طور و طریقہ بھی بے حیا، مرد بھی بے حیا ہیں اور عورتیں بھی بے حیا ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی. کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج کل اگر کیا کسی کی سالی ہوتی نا، بھونی سالی سے زیادہ مذاق کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ سالی کے اندر بھی شرم نہیں، یہ سالے کے اندر بھی شرم نہیں. سالی بھی ویسا، انہیں بھی ویسا. کیا بولے تو
یعنی بھونی سالیاں کا یہ کھیل گتے. لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اور ان کا نکاح جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند، بڑا ارا رکھنے والے، غیرت بولے تو بڑا ارا رکھنے والے. وہ برداشت نہیں کرتے کہ اپنی بیوی کو آ کر کیا ہے اپنی بیوی کو دوسرا کوئی غیر مرد دیکھے. حضرت اسماء فرماتی ہیں مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کو ایک باغیچہ گفٹ کے طور پر دیے تھے، اور وہ باغیچہ تقریباً 6 کلومیٹر کے دور پر تھا، اور ہمارے پاس ایک گھوڑا ایک اونٹنی تھی. حضرت زبیر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جہاد میں رہتے تھے، چلے جاتے تھے اللہ کے راہ میں، اور میں گھوڑے کو چارہ دینے کا کام اور اسی طرح اونٹ کو چارہ دینے کا کام وہ میرے ہی ذمہ تھا. گھر کے سارے کام کاج میں ہی کرتی تھی، اور باغیچے کو جا کر باغیچے سے آ کر چارہ لانا یا کوئی اور چیز لانا وہ میں خود ہی کر لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں باغیچہ جا کر سر کے اوپر ایک گھاس یعنی ایک چارے کی گھٹری تھی، میں آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور میں پردے کی حالت میں تھی، پردے میں تھی. ایسا نہیں کہ بے پردہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا، حضرت اسماء کو اشارہ فرمایا کہ آپ اتنی دور کیا چل کر جاؤ گی، اور سواری پر بیٹھ لو. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں مجھے حضرت زبیر جو میرے شوہر آئے میں ان کی غیرت کو یاد کر لی. حضرت زبیر بڑے غیرت مند تھے، تو میں نے آ کر کیا ہے سواری پر چڑھنے سے آ کر کیا ہے اپنے آپ کو آ کر کیا ہے روک لیا. میں خاموش کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس رک جانے کو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار بھی نہیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار بھی نہیں کرے، گھگائے نہیں آ کر بیٹھ جاؤ کر کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ زبیر بڑے غیرت مند ہیں اور اسماء بڑے شرم و حیا والے، اس لیے اپنی سواری کو آگے بڑھا دیے. اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آئے تو حضرت زبیر کو سارا قصہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سواری روک کر آپ نے سواری پر سوار ہونے کا حکم فرمایا، تو مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. لیکن آج مسلم بچیاں، کالج میں پڑھنے والی بچیاں جو اگر کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، گھر سے جاتے ہوئے برقع پہن کر جاتی ہیں، لیکن کسی نامحرم مرد کے گاڑی کے پیچھے بیٹھ کر بڑی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ مسلمان نہیں غیروں کے ساتھ بھی جانے والی بچیاں آج موجود ہیں. کافروں کے پیچھے بیٹھ کر جانے والی بچیاں آج موجود ہیں. کہاں چلی گئی ہمارے بچیوں کے اندر شرم و حیا؟ تو معزز خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہماری مسلم بچیاں، مسلمان بچیاں کتنے غیروں کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، کتنوں کے ساتھ اگر کیا ہے اپنا اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا ہوا ہے، کتنے مرتد ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ بھی بے شرم، بچیاں بھی بے شرم. ماں باپ بھی اپنے بچے کو، اپنی بچے اور بچی کو شرم و حیا نہیں سکھائے. اس لیے کہ جب ماں باپ شرم و حیا والے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی شرم و حیا والی ہوتی ہے. ماں باپ جب بے شرم بن جاتے ہیں، ماں باپ ہی خود پردہ نہیں کرتے، ماں باپ ہی باپ اگر غیر محرموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ماں اپنی خوبصورتی کو غیر محرموں کو دکھاتی ہے، تو کیا اس کی بچی اگر باحیا بنے گی؟ کیا اس کی بچی باپردہ بنے گی؟ تو میرے ماں بہنوں، اسی لیے ہماری صحابیات، ہمارے صحابہ، ہمارے اللہ والیاں جیسے اللہ والے مرد ہوتے ہیں ویسے اللہ والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی اور آ کر یہ شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، ایک بیماری ہے مرگی.
یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہو تو آپ صبر کر لو, اللہ صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہیں عافیت دے دیں گے. تو اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جب یہ بیماری مجھے لاحق ہو جاتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, اور بے ہوشی کی حالت میں میرے سطر کے اوپر سے میرا پردہ ہٹ جاتا ہے, میرا پردہ ہٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں صبر کر لوں گی, مجھے جنت چاہیے. کیا بولی وہ خاتون؟ میں صبر کر لوں گی یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے, لیکن ایک دعا کی درخواست آپ یہ کر لیں, اللہ سے دعا کریں کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں میرا پردہ نہ کھلے. اندازہ لگاؤ عورت کے اندر جب حیا ہوتی ہے تو پھر خود بخود وہ حجاب میں رہتی ہے, خود بخود وہ پردے میں رہتی ہے. یہاں تک کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹا اللہ جہاد کے اندر بھیجی ہوئی تھی, کہ اس کا بیٹا آ کر کیا ہے جہاد میں جا کر شہید ہو چکا تھا, اللہ کے راہ میں جا کر شہید ہو چکا تھا. اب معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ایک صحابی وہاں پر تھے, اس عورت سے کہنے لگے کہ کسی کا بیٹا مر جائے تو ایسی صورت میں چہرے کے اندر غم کے آثار ہوتے ہیں اور روتی ہوئی لوگ یعنی عورتیں آتی ہیں, لیکن آپ کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ مکمل پردے کے ساتھ آ کر اللہ کے رسول کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے بارے میں معلومات چاہیے. اس حالت میں بھی آپ نے اگر پردے کو نہیں چھوڑا تو اس عورت کا جواب سنیے, اس صحابی عورت کا جواب سنیے, میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری ہے. کیا بولے؟ میرا بیٹا انتقال ہوا ہے, میرا بیٹا شہید ہوا ہے, میرا بیٹا مرا ہے میری حیا مری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا اس کے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایسی خواتین تھی ہماری, ایسی با حیا عورتیں تھی, لیکن آج حیا کا جنازہ اٹھا دیے, آج حیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ مسلمان مرد اپنی بیوی کو سوار کر سنگار کر باہر لے کر جاتا ہے اور دوسرے مرد اس کی بیوی کو اگر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے, اور اس کی بیوی کی تعریف اس کے سامنے کرتے تو خوش ہو جاتا ہے کہ تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے. تو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو بھائی میری بیوی کتنی خوبصورت ہے, تعریفیں کرتی ہیں لوگاں. دیوس ہے ایسا مرد جو اپنی بیوی کی بے حیائی پر خوش ہوتا ہو. تو میرے ماں بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا, مرد بنایا, عورت بنایا. جب مرد کے اندر حیا ہوتی ہے عورت کے اندر حیا ہوتی ہے, جب عورت کے اندر حیا ہوتی ہے مرد بھی حیادار بن جاتا ہے. جب مرد اور عورتوں کے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر فرقہ پرست طاقتیں کبھی حجاب پر, کبھی 3 طلاق کر, کبھی اگر اسلام کو مٹانے پر, کبھی مسلمان عورتوں کو یعنی یہ آفر کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, اپنے فرقے میں اعلان کر رہے ہیں جو کوئی مسلمان بچیوں کو پٹا کر اسے کافر بنا کر شادی کرے گا اسے 2.5 لاکھ روپے انعام دیں گے. ایسے چیلنج ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو معزز خواتین, ایک ظالم بادشاہ کا نام سنے ہوں گے آپ, ہلاکو خان. ناموز کیا ہے بولو؟ ہلاکو خان, چنگیز خان کا پوترا. چنگیز خان کا پوترا ہلاکو خان جب بغداد میں داخل ہوا, بغداد کا بادشاہ تھا مسلمان, مسلمان کو اس نے قتل کر دیا, بادشاہ کو قتل کر دیا. اور وہ زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بادشاہ کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کے عورتوں پر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں,
اس کی ملکہ کو، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹیوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر اس کے ساتھ بدکاری کا کام کرتے. تو وہ مسلمان بادشاہ کی ملکہ تھی، اسے اپنے قبضے میں لے لیا. جب اپنے قبضے میں لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں. تو ملکہ نے دیکھا کہ اب ہلاکو خان بلا رہا ہے، وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو آپس میں ایک لونڈی کو پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو، مجھے میری جان سے زیادہ میری عزت کی حفاظت ضروری ہے. کیا جملہ فرمایا؟ میری جان سے زیادہ میری عزت کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے جب ہلاکو خان کے سامنے آئے، ہم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، تو تم ایسا کرو کہ میں ایک کان میں کچھ باتیں بول دی تھی، کان میں کچھ باتیں بولی وہ ملکہ اس لونڈی کے. وہ بولی یہ تھی کہ جب ہم اس کے دربار میں پہنچ جائیں گے تو میں ہلاکو خان کو کہوں گی کہ میرے جو بادشاہ تھے ان کی تلوار ایسی ہوتی ہے، جب وہ کسی پر تلوار نہیں چلاتے وہ دوسروں کو بھی نہیں کاٹے گی. جب وہ اپنی تلوار کسی پر نہیں چلاتے وہ دوسروں کو بھی نہیں کاٹے گی. تو میں یہ پلان وہاں پر پیش کروں گی، تو جیسے ہی میں یہ پلان پیش کروں گی اس تلوار سے میری گردن کو اڑا دینا، میرے 2 ٹکڑے کر دینا. ملکہ ہوتی ہے بڑی خوبصورت. جب ہلاکو خان کے دربار میں پیش کیا گیا تو جرأت مندانہ انداز میں وہ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے جو بادشاہ تھے ان کی یہ تلوار ہے، ان کی تلوار کی یہ کرامت ہے، جب تک یہ خود تلوار دوسروں پر نہیں چلاتے، دوسرا آدمی ان کی تلوار کو لے کر چلائے تو نہیں چلتی ہے. اگر آپ کو کیا ہے تجربہ ہونا ہے تو میرے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لو. تو وہ تلوار اس لونڈی کے حوالے کیا تو اس لونڈی نے ایک مار میں 2 ٹکڑے کر دیا. ایک بہانہ تھا، اس لیے کہ اس ملکہ نے کہا تھا کہ میری جان سے زیادہ میری عزت کی حفاظت. ہلاکو خان کو اس پر بڑا تعجب ہوا، افسوس کے ہاتھ ملتے رہا. تو معزز خواتین، یہ تھی ہماری عورتیں پچھلے زمانے کی، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے عزت کو کیا ہے ہاتھ لگانے نہیں دیا. آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ شادی خانہ جاؤ، ہماری عزتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمارے پردے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. کرناٹک میں ایک بچی جس نے کیا ہے ان فرقہ پرست طاقتیں برقع نکالنے کو کہا تو اس نے کیا ہے اللہ اکبر کا نعرہ دیا تو پورے ہندوستان والے واہ بھائی بہت اچھا کرے. واقعاً اس بچی کا یہ قدم بڑا ہی جرأت مندانہ قدم ہے، لیکن ہماری قوم کو آج تک بھی عقل نہیں آئی. کیوں عقل نہیں آئی؟ اس بچی کو جا کر گفٹاں دینے میں لگے رہے، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی نہیں سنبھالے، اپنی گھر کی عورتوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیے کہ تم پردہ کرو. اپنی گھر کی عورتوں کو سنگار کر لے کے جاتے ہیں باہر شادی محلوں میں. یہاں تک کہ ہماری عورتیں اتنی بے حیا بن چکی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے کبھی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی. جب شادی کا موقع آ جاتا ہے تو اتنا موٹا میک اپ کر کو جا رہی اور اتنی خوشبو لگا کے جاتے ہیں. جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اور خوشبو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو کو غیر محرم مرد سونگے کہ بھئی فلاں لڑکی آ رہی ہے، فلاں عورت آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک وہ عورت واپس نہیں لوٹتی اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. کنواری بچوں کو بھی کیا کرتے سمے شادی میں پورے رشتہ دار جمع ہوتی، اس لیے اس کی جب شادی کا وقت ہوتا ہے، رشتے دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اسے بھی کیا ہے ماڈل کا لباس پہنا کے، اسے میک اپ کرا کے شادی کو بلا لے کے جاتے. اس کو اتنا برقع پہناتے ہیں، بلکہ کیا ہے اتنا حجاب کرواتے ہیں، بلکہ ایسے ہی لے کر جاتے ہیں
تاکہ کون تو بھی دیکھ کر پسند کر دے اور رشتہ طے ہو جائے. اب جب ہماری عورتیں یہ کرنا شروع کر دیے, آمنے سامنے بیٹھ کر شادیوں کے اندر ایک طرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں, ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, کھانے کے لیے نہ مرد کو شرم آتی ہے نہ عورتوں کو شرم آتی ہے. مرداں عورتوں کا چہرہ دیکھ کر کھاتے رہتے ہیں, عورتاں مرداں کا چہرہ دیکھ کر کھاتے رہتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد, کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت داغدار کر دے, حجاب نہ پہنے, پردہ نہ کرے, گلیوں میں بھی آ کر کیا ہے ترکاری خریدنے کے لیے ترکاری بیچنے والے سے حیا نہ کرے, دودھ لینے والے کے پاس کھڑے ہو کر بے شرمی کے ساتھ دودھ خریدے, اس سے میٹھی میٹھی انداز میں باتیں کرنے لگے. جب ہماری عورتیں اس طرح بے حیا اور بے پردہ بن جاتی ہے تو فرقہ پرستوں کی طاقتیں آج ہماری بچیوں سے آ کر کیا ہے برقع بین کا آ کر کیا قانون بنانے کے لیے آگے آ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان عورت برقع نہ پہنے, کوئی مسلمان بچی برقع نہ پہنے. ایو کیسا بھائی یہ ظالمہ, ہم بڑے ظالم ہیں, انہوں بعد میں ظالم. ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے احکام کے ساتھ ہم نے ظلم کیا. سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اور وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پیغمبر آپ اپنی عورتوں سے, اپنی بیٹیوں سے, مسلمان کی عورتوں سے کہے کہ وہ پردہ کریں, پردے میں رہے. اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے. ہم نے کیا کیا؟ پردہ گردہ کیا جی, کس کے سامنے پردہ؟ مولوی صاحب کے سامنے پردہ, عام لوگوں کے سامنے پردہ نہیں. گلیوں میں کیسے آ رہے ہیں کھلے طور پر, نائٹیاں پہن کر کیوں آ رہے ہیں گلیوں کے اندر؟ کیا ان کے اندر شرم و حیا مر گئی؟ کیا ان کو پتا نہیں کہ یہ عورت ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں کہ گلی کے اندر پھرنے والے مرد ہوتے ہیں؟ تو معزز خواتین, آج ہمارا معاشرہ, آج ہماری بچیوں کے اندر بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول بے حیا ہوتا ہے. وہ بے حیائی کہاں سے آتی ہے؟ لمبے لمبے ٹی ویاں لگا کر سیریل دیکھے تو آ کر حیا آتی, فلمیں دیکھے تو حیا آتی, گانے اور سنے تو حیا آتی, ڈسکو گانے دیکھے تو حیا آتی. ننگے کپڑے پہن کر ناچنے والی عورتوں کو دیکھے تو ہمارے اندر شرم و حیا باقی رہے گی؟ تو میرے بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی, 2 وعیدیں سنائی. 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. کون 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں؟ ان کو میں نے نہیں دیکھا, یعنی ان 2 قسم کے کام کرنے والے نبی کے زمانے میں موجود نہیں, وہ نبی کے بعد آئیں گے. ایک تو وہ ظالم جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے, جن سے لوگوں کو ظلمن ماریں گے, لوگوں پر ظلم کریں گے. دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو ننگے لباس والی ہوں گی, یعنی باریک لباس, پتلا لباس, ٹائٹ فٹنگ لباس پہنی ہوں گی, اور وہ ٹائٹ فٹنگ لباس پہن کر مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے, یعنی ہندو عورتوں کی طرح سر کے اوپر جوڑا باندھیں گی, چونڈا باندھیں گی, سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا. نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو ملے گی. جنت کی خوشبو سے بھی محروم, نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی. اب دیکھتے نہیں, ڈھیلا ڈھالا لباس عورت پہننا ضروری ہے, مرد کو بھی ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا ضروری ہے. آج مردہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ٹائٹ فٹنگ جینس پینٹ پہنا بولے تو جہاں کو چمڑے کو لگ جاتا اس کی. آج عورتیں بھی آ کر کیا ہے ایسا کپڑا پہن رہے ہیں کہ ان کی جسم کی بناوٹ
ہر ایک دیکھ کر محسوس کرے گا کہ یہ اس کی جسم کی بناوٹ یہ ہے، ہر ایک دیکھ کر محسوس کر لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے فاطمہ کی بیٹی بننا پسند نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بننا پسند نہیں کیا، ہم نے اسلام کی مایا ناز خواتین بننا پسند نہیں کیا، ہم نے یہودی عورتوں کو دیکھا کہ وہ ننگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چل دیے، ہم نے ناچنے والی ننگی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے فیشن کے کپڑے کو پسند کیے، ہم نے فاطمہ کے کپڑے کو پسند نہیں کیا، ہم نے عائشہ کے کپڑے کو پسند نہیں کیا، ہم نے خدیجہ کے کپڑوں کو پسند نہیں کیا، ہم نے حفصہ کے کپڑوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ ان ناچنے والی گانے والی عورتوں کے کپڑوں کو پسند کیا۔ اس لیے رمضان جب بھی آتا ہے تو جو فلم جس وقت مشہور ہوتا ہے، ہیرو جو کپڑے پہنتا ہے وہ فیشن کے طور پر مارکیٹ میں آ جاتا ہے، نیو فیشن۔ ہیروئن جس اگر کیا ہے جس کے اندر جو کپڑے پہنتی ہے وہ فیشن میں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کر کو ایک سیریل نکلا، اس کے اندر وہ جو عشق کرنے والیاں، جو سراسر ارطغرل غازی دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے اندر بھی کیا دکھایا گیا؟ حرام چیزیں دکھائی گئی۔ اب وہ جو لڑکیاں اس کے اندر کپڑے پہنے ہیں وہ فیشن چلتا ہے، سب ارطغرل غازی کا فیشن۔ تو معزز خواتین، اس لیے آج حکومتیں کیا کر رہے ہیں؟ حجاب کو لے کر، پردے کو لے کر، یعنی اتنا زیادہ نفرت ہندوستان کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ جا کر دیکھو کرناٹک کے اندر کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ان بچیوں کو جو حجاب پہن کر آتے ہیں، پردے کے ساتھ آتے ہیں، ان کو کالج کے اندر انٹر ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، کالج کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ صاف کہہ رہے ہیں کہ تم کالج کے اندر داخل ہونا تو برقع نکال کر آؤ، لیکن قربان جائیں ان بچیوں پر جو اپنے پردے کو اگر کیا ہے ذرہ برابر بھی نکالنا گوارا نہیں کیا۔ 15-20 دن اسی کالج کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کیا، باہر بیٹھ کر انہوں نے اگر یہ اعلان کیا ہم مریں گے لیکن اپنے جسم سے پردہ نہیں اٹھائیں گے، حجاب نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارے مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ جا کر دیکھو شادی محلوں کے اندر، وہاں ہماری اصلیت باہر پڑ جاتی، کتنا پردہ ہمیں پردہ کر رہے ہیں، کتنا پردہ پردے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو معزز خواتین، با پردہ عورت با حیا ہوتی ہے، با حیا عورت با پردہ ہوتی ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، وہ عورت اگر کیا ہے کھلے جنگل میں چلے جائے، کھلے بازار میں چلے جائے، وہ مرد کی طرح، یہاں تک کہ دیکھیے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اندرا گاندھی کا زمانہ، تو حضرت کی ایک بیٹی تھی، حضرت عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی۔ اندرا گاندھی نے خط لکھا کہ میں عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، کیا کر کو میں عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب ان کی بیٹی کو پتا چلا کہ اندرا گاندھی ملاقات کی اجازت چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اجازت نہ دی، ملاقات کی اجازت نہ دی، اور لوگ پوچھنے پر یہ بتائی کہ یہ عورت کھلے مردوں کے پاس جاتی اٹھتی بیٹھتی رہتی ہے، اور جو عورت مردوں کے درمیان بیٹھتی ہے وہ عورت گویا مرد ہی کی طرح ہے، اس سے بھی میں پردہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت کی وزیر اعظم جو مردوں کے ساتھ اٹھتی تھی، پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑتا، کہیں جلسے میں گئے تو جانا پڑتا، تو مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی عورت سے بھی پردہ کر رہی ہیں ہماری خواتین۔ تو اس لیے معزز خواتین، اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ۔ حیا کہاں سے آئے گی؟ حیا اگر کیا ہے، حیا بولے تو نہیں آئے گی، گھر کے اندر دین کا ماحول بناؤ، صحابیات کے واقعات پڑھو، صحابیات کے شرم و حیا کے واقعات پڑھو کہ انہوں نے کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی، کیسے انہوں نے پردے میں آ کر کے زندگی گزاری۔ اس لیے معزز خواتین، جو عورت جتنی حیادار ہوتی ہے
اللہ کی نگاہ میں وہ عورت اتنی محبوب ہوتی ہے. جو عورت جتنی بے شرم ہوتی ہے اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑے گا, اس کی نسلوں پر بھی پڑے گا. اس لیے مجرم مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بے شرم مرد بھی ہیں, بے شرم عورتیں بھی ہیں. تو بہرحال اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنا چہرہ کسی غیر مردوں کو مت دکھائیں. ایسا کپڑا نہ پہنے جو پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہو, یعنی ٹائٹ فٹنگ کپڑا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جہنمی نہیں بلکہ جنت کی خوشبو سونگنے والی بھی نہیں ہے, جنت میں داخل نہیں ہونے والی عورتیں ہیں یہ. شادی بیاہ کو جانا ہے تو مکمل پردے کے ساتھ جاؤ. شادی بیاہ میں جو ویڈیو اتارتے ہیں ابھی اچھا میک اپ کر کو جاتے ہیں, کہیں کو ویڈیو میں اچھا پڑھنا کر کو, انہیں اتارنے والا چاہے وہ غیر محرم مسلمان ہو یا ہندو, اچھا اے ادھر آ رہے, اچھا ادھر سے اتار, اچھا ابھی اچھا فوکس دے کر کھڑتے سو. کہاں گئی یہ حیا؟ کیا ہم فاطمہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اسی تربیت فرمائے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. معزز خواتین, اسی لیے آج آ کر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر, ہر محلے کے اندر جو بچیاں ہیں, جو بچے ہیں, ان کو حیا سکھاؤ. گھروں کے اندر ایک تعلیم کا ماحول بناؤ, فضائل اعمال کی کتاب روزانہ گھر میں پڑھنے کا معمول بناؤ. اس کے اندر صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات پڑھو کیسے ہیں اس کے اندر. اور اپنی بچیوں کو دوپٹہ پہننے کی عادت بناؤ بچپن سے. صرف مدرسے کو بھیجنے کے لیے دوپٹہ پہنا کر بھیجتے ہیں. مدرسے سے آتی ماں بھی ننگی سر, انہیں بھی ننگی سر. تو اس لیے ہمیں چاہیے, وقت کے بہت برے حالات ہیں اس وقت, خراب حالات ہیں, فرقہ پرست طاقتیں, ظالم حکمران ہماری اس ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کے لیے کبھی یعنی مسلمان عورتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کبھی دیکھے نہیں, گزشتہ تقریباً ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ کئی ہزار عورتیں ہمارے ہندوستان کے اندر, بلکہ لاکھوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اپنے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ گئے, ان کے ساتھ جا کر شادیاں آ کر کیا مچائیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خود کی بھی حفاظت کریں, خود بھی پردے میں رہے, اپنی بچیوں کو پردے میں رہے. پردے میں رہنے سے بہت ساری فضیلتیں. جو عورت پردے میں رہ کر, حجاب میں رہ کر جو دعا مانگتی ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. دلی کے اندر ایک خط پڑا, شاید اس سے پہلے میں واقعہ سنایا ہوں. سارے لوگ مل کر یعنی دعا, نماز استسقاء جسے کہتے ہیں, بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھے اور دعا کرتے رہے. صبح سے لے کر دوپہر تک دعا کرتے رہے, لیکن آخر کیا ہے, بارش پڑنے کا نام نہیں. قحط آ گیا تو ایک لڑکا اونٹ کی نکیل پکڑ کر ایک عورت کو بٹھا کر لے کر جا رہا ہے, اور وہ عورت اوپر سے لے کر نیچے تک حجاب میں, اور وہاں پر ایک بڑا ہجوم کو اس نے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کس لیے تیار ہوئے, کیا وجہ یہاں, کیا واسطہ یہاں اگر تیار یعنی یہ جمع ہے, کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلی کے اندر قحط پڑا ہوا ہے, لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اس لیے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آئے ہیں, بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. صبح سے لے کر دوپہر تک ہم دعا کرتے رہے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے, لیکن ابھی تک بارش نہیں پڑی. تو اس نوجوان لڑکے نے اس عورت کا کپڑا پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ میری ماں ہے. کیا دعا کیا؟ یا اللہ یہ میری ماں ہے, میری ماں آج تک اپنا چہرہ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دکھائی. یا اللہ میری ماں کے اس پردے کے طفیل ان لوگوں پر بارش برسا دے.
ابھی دعا ختم کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے بارش برسا دی. اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہی اور اپنا چہرہ پردے میں رکھے، کسی کو یعنی اپنا جسم اپنا چہرہ کسی نامحرم مرد کو نہ دکھائے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی کے اندر ایک یعنی وبال ساری ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ لوگ حجاب کے نام پر طرح طرح کی باتیں آ کر کیا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے آ کر کیا ہے کامنٹس ہو رہے ہیں، یعنی فرقہ پرست طاقتیں حجاب کو لے کر اچھال رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں. جو اب تک حجاب میں نہیں تھے، پردے میں نہیں تھے، وہ لوگوں کو اگر چاہیے، وہ عورتوں کو چاہیے کہ آج کے بعد سے کبھی کسی نامحرم مرد کو نہ اپنا چہرہ دکھائیں گے، نہ اپنا جسم دکھائیں گے. یہاں تک کہ اگر شادی بیاہ کو جانے کا موقع ہوا تو سادگی کے ساتھ، میک اپ کیے بغیر اور خوشبو لگائے بغیر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے گھر کے اندر خوشبو استعمال کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، لیکن باہر جانے کے لیے تاکہ لوگ میرے میک اپ کو دیکھیں اس نیت سے جاتی ہے تو وہ جانے والی عورتیں اللہ کی لعنت میں آ جاتی ہیں. کچھ سوالات آئے ہیں، اس کا جواب سن لیجئے. ایک بہن نے آ کر چٹھی دے کر بھیجی ہے کہ ایک زندہ انسان ایک مرحوم کے حق میں کیا کیا ثواب کا کام کر سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. ایصال ثواب کے کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے کہ بھائی تمہیں یہ کام کرے تو آ کر ثواب پہنچتا. آپ 2 روپے صدقہ دے دیے، نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے. صرف نیت کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب آٹومیٹکلی پہنچ جائے گا. 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یا راستے میں جاتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے اور نیت کر لیں اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے. بہت سارے، یا جاتے ہوئے 2-3 مرتبہ آ کر کیا ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں یا قرآن پڑھیں اور نیت کر لیں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہی صحیح، چاہے وہ آ کر کیا لیلا فی قریش ہی صحیح، ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، نیت کر لیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا. صدقہ کرو یا کوئی نفل عبادت کرو، ذکر کرو، ذکر کر کے اللہ کا ذکر کر کے آ کر یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا. اور اسی طرح حج کریں یا عمرہ کریں یا روزہ رکھیں، جتنی عبادتیں ہیں اگر یہ نیت کر لیں کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، فلاں کی طرف سے میں روزہ رکھا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے آج کل دوسرا سوال دیکھیے، چہلم اور دوسرے بدعات کا کھانا اپنے گھر پر دینے سے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، چہلم کا کھانا ہو یا دوسرے بدعات کا کھانا کوئی آپ کے گھر بھیجے تو اس کا کھانا بھی کھانا درست نہیں ہے. ایسے کھانوں کو اپنے آپ سے بچائیں. ایسے کھانوں سے بھی، چاہے وہ چہلم کا کھانا ہو، چاہے وہ آ کر کیا دوسرے بدعات، جیسے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں رجب کے اندر وہ سفرے کی فاتحہ وغیرہ کر کے اگر لوگ آپس میں بانٹتے پھرتے گھروں کے اندر. اللہ کے واسطے ایسے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے کھانے مت کھایا کرو. اس لیے کہ جو حلال اور جائز کھانے ہوتے ہیں اور جو چیزیں اگر جائز ہوتے ہیں وہ کھانے سے جسم کے اندر، روح کے اندر ایمانی طاقت ہوتی ہے. بدعات اور شرکیہ قسم کے کھانے سے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے. اس لیے ایسے کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسرا سوال یہ ہے، لچا اور پیروں میں چھلے پہننا جائز ہے یا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کی مشابہت ہے. یہ عقیدہ رکھ کر آخر کیا ہے، لچا پہنتی ہے عورت کہ لچا پہننے سے میرا نکاح رہتا ہے، لچا نکال دیے تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور یہ ایک طرح کا عقیدہ رکھتے لوگ، لچا پہن لے.
شادی کی حالت میں اگر لچا عورت نکالتی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا نکاح تو صرف اتنا ہے، دو گواہوں کے سامنے کیا آپ نے فلاں میں نے نکاح کر دیا فلاں عورت کے ساتھ، کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا بولا تو وہ زندگی بھر کے لیے نکاح ہے۔ اس کی نشانی کیا بھی نہیں ہے، میں نے قبول کیا، بس یہی نشانی ہے۔ پاؤں میں چھلے پہننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ چھلے پہنے تو شادی کی علامت، گلے میں لچا پہننا اور یہ سمجھنا کہ یہ لچا پہنے تو شادی کی علامت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ جس قوم کا طریقہ اپنایا وہ انہی قوم میں سے ہو گیا۔ تو اس لیے ہم اپنے طریقے کو اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیں، صحابیات کے طریقے کو اپنائیں۔ نہ کوئی صحابیہ عورت کبھی زندگی میں لچا پہنا ہے، نہ چھلے ڈالے ہیں، نہ اس طرح کے کام کیے ہیں، بلکہ نکاح کی علامت یہی ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا، بس یہی نکاح ہے۔ تو پاؤں میں چھلے پہننا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، لچا ڈالنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے چھلے پہننے سے بھی بچیں اور لچے آ کر ڈالنے سے بھی بچیں۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی۔ اسی طرح جس بہن کو آ کر کیا کوئی سوال کرنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، انشاءاللہ اسی طرح چٹھی کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں۔ اور